Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، قیامت پر سبھی یقین کرتے ہیں ایک دن یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ دوستو، قیامت سے قبل فتنہ دجال ہوگا، آمد امام مہدی علیہ السلام، یاجوج ماجوج کا حملہ اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں گفتگو کریں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ہم قیامت کی بڑی نشانیوں پر ہی بات کریں گے۔ ابتدا ہوگی ایک جنگ سے۔ مسلمان اور عیسائی دمشق کے مقام پر آماک یا دابق پر شدید جنگ لڑیں گے۔ اس خطرناک جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ کے بعد مسلمان عیسائیوں کے مرکز روم پر حملہ کریں گے۔ اس حملے سے قبل امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیوں کا سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ ابھی فتح مکمل ہی ہوئی ہوگی کہ یہودیوں کے مسیح دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی۔ مسلمان روم سے بھاگم بھاگ واپس دمشق آ جائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال کون ہے اور کہاں ہے، جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں تفصیلی ویڈیو موجود ہے۔ دجال تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہوگا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی ہوگی۔ یہ حکم کرے گا تو آسمان برسے گا، زمین نباتات اگائے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، دودھ بڑھ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سب خزانے نکال دے گی۔ یہ سب کر کے دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو۔ ضعیف العقیدہ مسلمان اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو تباہ کر لیں گے۔ دجال بہت زیادہ تیزی سے 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ 40 روز بھی عجیب ہوں گے۔ پہلا روز 1 سال کا ہوگا، دوسرا روز 1 ماہ کے برابر ہوگا اور یوں ہی وقت کم ہوتا چلا جائے گا۔ دونوں محترم شہروں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو دجال کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودی مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ لڑیں گے اور بہت زیادہ خون بہے گا۔ دجال جب دنیا کا چکر کاٹ کر دمشق پہنچے گا تو امام مہدی علیہ السلام پہلے سے ہی وہاں موجود ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کے خلاف لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران فجر کی نماز سے پہلے 2 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ پر اتار دیں گے۔ لوگ نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جماعت کروانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی پڑھائیں۔ سب نماز پڑھیں گے اور اسی دوران دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کر لے گا۔ اب اسلامی لشکر کی قیادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگی۔ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ یہ آخری جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اسے مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اپنے نیزے کی مدد سے اس کو قتل کر دیں گے۔ یہاں پر دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر مسلمان چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہودیوں کو کوئی چیز بھی جگہ نہیں دے گی۔ یہودی جس درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوگا وہ درخت یا پتھر بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے۔ اس طرح یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طرف امن و امان ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکمل 7 سال حکومت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا کر تدفین کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجیں گے کہ میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور چلو۔ میں ایسی خطرناک مخلوق بھیجنے والا ہوں جس کے مقابلے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور چلے جائیں گے اور باقی مسلمان ادھر ادھر کے قلعوں میں خود کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ صد ذوالقرنین ختم کر دے گا اور یاجوج ماجوج حملہ کر دیں گے۔ ان کی جماعت اتنی زیادہ ہوگی کہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج زمین پر اتنا فساد برپا کریں گے کہ اپنے لحاظ سے وہ تمام انسانیت کو ختم کر دیں گے۔ پھر کہیں گے کہ زمین پر فتح حاصل کر لی، اب آسمان والے سے لڑائی کرتے ہیں۔ پھر یاجوج اور ماجوج آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ، اب ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا اور زمین کو بھی۔ اس عرصہ میں غلے کی شدید قلت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔
اللہ کی قدرت سے ان کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ وہ ایک رات میں ہی مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان سے نجات کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو لے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیز بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس وقت خیر و برکت کا دور ہوگا۔ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس وقت ایک انار سے پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی خیر و برکت کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہی دفن کر دیں گے۔ پھر تنزلی کا دور آئے گا۔ قیامت کی بڑی علامات یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ پہلے دو بڑے خسف ہوں گے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ خسف کے بعد ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سارے اس سے متاثر ہوں گے، ایمان والے کم ہوں گے اور کافر زیادہ۔ آہستہ آہستہ آسمان صاف ہو جائے گا۔ اگلی نشانی میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ اگلی نشانی ہوگی دعوت الارض کا خروج۔ یہ عجیب جانور ہوگا، یہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تفصیل جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا خروج، یہ ایسی نشانیاں ہیں جن کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، اس سے اہل ایمان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ صرف مردہ دل اور بے ایمان لوگ ہی زندہ رہیں گے۔ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ قرآن مجید کے حروف مٹا دیے جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بیت اللہ کو ایک حبشی منہدم کر کے آگ لگا دے گا۔ مدینہ منورہ سنسان و ویران ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جانوروں اور درندوں کا وہاں بسیرا ہوگا۔ شرم و حیا نہیں ہوگی۔ عورتیں سرعام سڑکوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یمن کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر لے آئے گی۔ قرب قیامت کی نشانی میں یہ سب سے آخری نشانی ہوگی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے تمام مناظر دکھا دیے تھے، اسی لیے آپ نے سب واضح بتا دیا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔